جب حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت تشریف لائیں۔ جو حق بولتا ہے وہ منبر نور پہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان جو اللہ، حق بولتا ہے منبر نور پہ ہوتا ہے۔ وہ منبر نور پہ ہوتا ہے۔ وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ ان کے جو غلام ہوتے ہیں، ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ و پائندہ ہوتے ہیں۔ ان کی روح ان کے جسم مبارک سے نکل جاتی ہے تب بھی ان کا بدن کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ ایک بات بتائیے حضرت، اگر روح نکل جائے تو آدمی بول پائے گا؟ نہیں، اس کے ہاتھ و پاؤں کام کر پائیں گے؟ نہیں کریں گے۔ جھوٹ بول رہے ہیں صاحب، ہم کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ پوچھیے کیسے؟ ایسے کہ شہزادے اعلیٰ حضرت، کیا بات، تاجدار اہل سنت، سبحان اللہ، سرکار مفتی اعظم عالم، روحانی بیٹے نوری میاں کے، جن کی پیدائش کی خبر محررہ میں دی جائے، جن کی پیدائش کی خبر محررہ میں دی جائے، اس دنیا سے تشریف لے جائیں، اس کے لیے لٹالا جائے، چادر مبارک ہٹ جائے، ستر عورت کھل جائے، ہاتھ بڑھ کر چادر کھینچ کر ستر عورت کو ڈھک لیتے ہیں، تو بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کیسے؟ مٹی سے۔ تو حضرت اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد ہم میں روح ڈالی گئی، اور جب مٹی سے پیدا فرمایا تو ہماری ساری ضرورتیں مٹی میں رکھ دی گئیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، ساری ضرورتیں مٹی میں رکھ دی گئی۔ گیہوں کہاں میں پیدا ہوتا ہے؟ مٹی میں۔ باجرہ، مٹی، سونا، مٹی میں، چاندی، مٹی میں، ہیرے، جواہرات، پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، تانبا، سب کہاں پیدا ہوتا ہے حضرت؟ مٹی میں۔ اور جب یہ مٹی کا بنا بدن پریشان ہو جاتا ہے، اور جب مٹی سے بنی دوائیں کام نہیں کرتی ہیں، تو پھر روحانیت والوں کے ہاں جایا جاتا ہے، واہ واہ واہ، پھر ان کے دربار میں جایا جاتا ہے، پھر ان کے دربار میں جا کر اپنی مرادوں کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بات سنو برکاتیوں، حضرت غور سے سنیے گا بات، مفتی حنیف صاحب، مرشد کو کبھی جلال ہوتا ہے، مرشد کو کبھی جمال ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ کل بوندیں گر رہی تھی تو جلال آ رہا تھا، سرکار نور سے استغاثہ کیا تو جمال آ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ آئے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں، مرشد آج کچھ کام نہ کر رہے۔ ایک بات دھیان رکھا کرو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مرشد کے نہ دوست بننے کی کوشش کیا کرو، نہ رشتہ دار بننے کی کوشش کیا کرو، مرشد کے موتی بننے کی کوشش کیا کرو، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، مرشد کا فرما بردار بننے کی کوشش کیا کرو۔ کبھی کبھی مرشد پریشان بھی ہوتا ہے، تقاضۂ بشریت ہے، کبھی کبھی پریشان بھی ہوتا ہے، تو پریشانی میں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، وہ نیچرل چیز ہے بشریت۔ اور مرشد کا کرم کیسا ہوتا ہے؟ جب مرشد کا، حضرات آپ معافی چاہتے ہو، آپ لوگوں سے بات کروں گا، مرشد کامل کی بات چل رہی ہے، شمس محررہ کی بات چل رہی ہے، حضور اچھے میاں کی بات چل رہی ہے۔ حضور اچھے میاں کے دربار میں وقت کا مشہور مفتی مفتی عبدالغنی تشریف لاتے ہیں۔ ایک تو کم وقت مفتی عبدالغنی
تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے خادم بھی آتے ہیں جو کبھی مفتی صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو کبھی ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ شمس ماہرہ کے دربار میں آئے، مفتی صاحب اندر، سرکار اچھے میاں کے پاس، نوکر صاحب باہر۔ اب جانتے ہیں کہ جب کہیں یہ خادم آتے ہیں تو وہاں کے خادم جب ملتے ہیں تو خادموں میں بات ہوتی ہے، تو بولے تم بھی مرید ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ مرید ہو جاؤ۔ تم بھی مرید۔ ارے بولا مجھے کیسے کر لیں گے مرید، یہ بڑے بڑے یہاں مفتی مرید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے عالم مرید ہو رہے ہیں۔ ارے بولے ہو جاؤ، بولے مجھے نہ کریں گے۔ باہر بیٹھے تھے تو حضور اچھے میاں نے اپنے خادم کو بھیجا، بولے جاؤ انہیں بلا لاؤ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، انہیں بلا لاؤ۔ بلا لاؤ۔ اچھے میاں نے مفتی عبد الغنی کے مرید کو، وہ خادم کو مرید کیا، پھر اپنی ٹوپی سے پہنا دی۔ وہ ٹوپی برکت والی ٹوپی تھی، وہ ٹوپی عظمت والی ٹوپی تھی، وہ ٹوپی بڑی قیمتی ٹوپی تھی۔ آج کل جو ٹوپیاں پہناتے وہ ٹوپی نہیں تھی، آج کل جو ٹوپیاں پہناتے ہو۔ اس کے بعد حضرت اسلم نبی حضری صاحب سنیں، اب جب درگاہ معلیٰ سے وہ خادم نکلتا ہے تو مفتی عبد الغنی اس کی جوتیاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ مفتی عبد الغنی خادم آگے ہے، مفتی پیچھے ہیں۔ لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ بولے ہم نے بیعت لی تھی، ٹوپی نہیں ملی تھی، اسے بیعت بھی مل گئی اور ٹوپی بھی مل گئی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اسے بیعت بھی مل گئی اور اللہ۔ ٹوپی بھی مل گئی۔ اور جب ہم سے بڑا ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا تھا اس زمانے میں کہ وقت کا سب سے بڑا اپنے وہاں کا مفتی ایک خادم کی جوتی اٹھا کے جا رہا تھا۔ بات کیا تھی کہ اچھے میاں کا کرم ہو گیا تھا، مرشد کا کرم ہو گیا تھا۔ مرشد کا کرم چاہتے ہو نا کہ مرشد کا کرم ہو، مرشد کا کرم ہو تو مرشد کی بارگاہ میں جب جایا کرو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ مرشد کی بارگاہ میں جایا کرو تو مرشد کے فرما بردار بن کے جایا کرو، رشتہ داریاں ٹٹولنے کی کوشش مت کیا کرو، فلاح و بہبودی کامیابی کامرانی پاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ ادھر مفتی اعظم کے ہاتھ نے کام کیا تھا، ادھر آل رسول کے پاؤں نے کام کیا تھا۔ جی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، حضرت تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو حق بولتا ہے وہ منبر نور پہ ہوتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان جو اللہ۔ حق بولتا ہے منبر نور پہ ہوتا ہے۔ وہ منبر نور پہ ہوتا ہے۔ جو سچے پیروں کا، جھوٹے پیروں کا، اچھے پیروں کا، نام نہاد پیروں کا چہرہ دکھا دے، اسے کہتے ہیں مفتی محمد تطہیر۔ اللہ ان کے اوپر برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تو ہم لوگوں کے بہت پیارے ہیں، ہم لوگوں کو معنی تطہیر کیا ہے، جی سچ ہے، بے شک۔ تطہیر کا معنی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے۔ صفائی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ اب ہم ختم بولنا، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں تشریف رکھیں سب کی عمر برکت عطا فرمائے۔ جی 11 آج جمعہ بھی ہے، 11 بج گئے۔